جو انسان کی تیاری ہے، موت کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت ابو ذر کو جو اللہ کے نبی نے نصیحتیں فرمائیں، جو میں نے کل سے پہلے پڑھی تھی، کل جو پڑھی تھی اس میں 7 نصیحتیں تھیں، اس سے پہلے جو روایت پڑھی تھی اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کسی کے قلب میں نور داخل کرتا ہے تو وہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ میرے قلب میں نور داخل ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا سے اٹھنے کے لیے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اشارہ ملے چلو۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ملک الموت جب آئے تو میں ان سے یہ نہ کہوں کہ کیا 10 منٹ رک سکتا ہوں، یہ نہ کہوں۔ جیسے ہی ملک الموت آئے، کاش کوئی اتنا خوش قسمت ہو اور وہ کہے کہ میں آپ کا منتظر تھا، میں آپ کا منتظر تھا، کاش کوئی اتنا خوش قسمت ہو۔ اچھا آپ کہیں گے میں جملہ رٹ کے رکھ لیتا ہوں، جیسے ہی وہ آئیں گے میں کہہ دوں گا، کیا رٹنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ موت اس جگہ کی اوپر جو تاری ہوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دیکھا ہے ایک کپڑے کا اصلی کلر ہوتا ہے، ایک وہ کلر ہوتا ہے جو اوپر سے ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ موت سارے اوپر کے کلر دھو دیتی ہے۔ سکرات الموت، موت کا جو جھٹکا ہوتا ہے سارے کلر صاف کر دیتی ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو اندر ہے، وہ جو اندر ہے وہ پھر باہر آتا ہے۔ اس وقت بہت کچھ یاد نہیں رہتا کہ کیا ہوا، بہت کچھ بھول جاتا ہے انسان۔ تو یہ سکرات الموت آسان چیز نہیں ہے۔ جو بار بار کہتے ہیں خدا موت اچھی دے، موت اچھی دے، یہ موت ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا، دوسرا سجدہ نماز کا وہ توجہ سے پڑھیں، موت اچھی آئے گی۔ یہ ایک ترکیب ہے روزانہ کی کہ نماز میں جو دوسرا سجدہ ہے اس کو اچھا کریں، یہ موت کی نشانی ہے، وہاں سے موت اچھی آئے گی۔ تو جو موت، جب مثلا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت آتے ہیں، تو کیا چیز انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے؟ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ بعض لوگ تو ڈانٹتے ہیں ملک الموت کو، آئے کیوں تھے؟ اب ذرا سوچو، کوئی ملک الموت کو ڈانٹ رہا ہو کہ آئے کیوں تھے، اب ملک الموت نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ یعنی کچھ لوگ ملک الموت کی دشمنی ظاہر کر دیتے ہیں، پھر ملک الموت بھی اس دشمنی کے ساتھ جان لیتا ہے، اور کچھ ملک الموت کے ساتھ دوستی ظاہر کر دیتے ہیں، پھر ملک الموت دوستی کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں جو دوستی ظاہر کریں گے؟ کون لوگ ہیں جو دشمنی ظاہر کریں گے؟ جن کے دل دنیا میں اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں، وہ ملک الموت کو دیکھ کے بہت غصہ کریں گے۔ پوزیشن، پیسہ، جائیداد، شہرت، طاقت، ان کو فوراً لگے گا کہ جس کو کمانے میں ہم نے اتنی دیر لگائی تھی، اتنی محنت لگائی تھی، یہ ہم سے چھیننے آیا ہے، تو اس سے دشمنی کریں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ جن لوگوں کا اٹیچمنٹ یہاں پہ نہیں ہوگا، ملک الموت آئیں گے اور انہوں نے آخرت میں محنت کی ہے، کل حضرت ابو ذر کو کرنے والی نصیحت کے مطابق پہلے سے اس جگہ اپنے پراپرٹی بھیج دی ہے، اپنی ملک بھیج دی ہے جہاں جانا ہے، تو ملک الموت آئیں گے تو وہاں سے خوشی جائیں گے، چونکہ وہاں جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے اپنا سرمایہ بھیج چکے ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، خوشی خوشی ملنے کے لیے جائیں گے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے قلب میں نور داخل ہوگا، نبی کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، فرمایا کسی کے قلب میں نور داخل ہوگا، اسے 3 چیزیں حاصل ہوں گی نشانی کے طور پر۔ نمبر 1، التجافی عن دار الغرور، اس دنیا سے اٹیچمنٹ ختم کرے گا، اٹیچمنٹ ختم کرے گا۔ تو اس کی نشانی کیا ہے؟ ملک الموت جیسے ہی آئیں گے اس کو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ نہیں کہے گا مثلا میری طرح کہ مثلا میرا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، مجھے اس پروجیکٹ کو دیکھنا ہے، بہانے بازی میں، مثلا میرے بچے ہیں ان کا کون کچھ کرے گا، اس وقت یہ سب فضول باتیں ہیں۔ خدا کا حکم آ گیا ہے، تسلیم کرو۔ تو آپ کہیں گے وہ جو ہمارے دل میں طبیعتاً نیچرلی اپنی اولاد کے لیے محبت ہے، اس کا کیا کریں؟ اس کو بھی خدا کی محبت کے سائے میں رکھیں،
خدا کے حکم کے سائے میں رکھیں۔ تو ہمیشہ انسان اپنے آپ سے کہے کہ میں اولاد کو چاہتا ہوں جب تک میرا خدا مجھ سے یہ کہتا ہے، بس جب خدا مجھ سے کہے کہ چلو پھر کوئی نہیں، پھر اولاد اپنے سہارے جائے، خدا اس کا سنبھالنے والا، میں تھوڑی ہوں۔ جب میں زندہ ہوں تو کون پال رہا ہے؟ تب بھی خدا پال رہا ہے، تو پریشان کیوں ہوں؟ میرا پروجیکٹ ہے، میری گھر ہے، میری جائیداد ہے، جو یہاں پر ہے اور میں وہاں ہوں، کیا ہوا پھر؟ کیا کر لوں گا اس کا؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کیوں پریشان ہوں گا پھر؟ یہ اٹیچمنٹ نہ ہونا یہ کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ یہ موت کی تیاری ہے۔ اٹیچمنٹ ختم کرو، زندگی سے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسری بات، اگر کسی کے قلب میں نور داخل ہو، پہلی چیز جو حاصل ہوگی التجافی عن دار الغرور۔ دار الغرور اس کو کہتے ہیں چونکہ دھوکے کی جگہ ہے، یہاں دھوکا ہوتا ہے انسان کو کہ میں نے یہاں رہنا ہے، جبکہ یہاں نہیں رہنا۔ دوسری بات الانابہ الی دار الخلود، ہمیشہ کی جگہ پلٹنے کے لیے اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، بے چین ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو مثلا نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ ان کی روح بےتاب رہتی ہے کہ کب یہاں سے فرار کریں، وہاں پہنچ جائیں کسی طریقے سے، ان کی روح بےتاب رہتی ہے۔ الانابہ الی دار الخلود۔ تیسری بات کیا ہے جس کے قلب میں نور داخل ہوتا ہے؟ الاستعداد للموت۔ نبی نے فرمایا قبل نزولہ، ایک اور جگہ پہ تھا الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، کہ موت کی تیاری کو وقت نکلنے سے پہلے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو موت کی تیاری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو تیاری کروں یا نہیں کروں، مجھے 3 دن بعد سفر پہ جانا ہے تو تیاری نہیں کروں، کروں گا ظاہر ہے، ورنہ سفر پہ کیسے جاؤں گا؟ تو کیا مرنا نہیں ہے پھر؟ تو اس کی تیاری کیا کی ہے؟ یہ تیاری اگر کسی کے قلب میں نور داخل ہو یہ وہ کرے گا، یہ 3 کام کرے گا وہ انشاءاللہ۔ اب مجھے آج تھوڑا سا اس مسئلے میں ایک رکاوٹ کی طرف توجہ دلانی ہے، جو ایک روایت میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان ہوا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے بلکہ میرے ذہن پہ یہ بات بہت زیادہ دماغ میں چل رہی ہے، بار بار آ رہی ہے کہ عقل کو مضبوط کیسے کرنا ہے۔ اور یہ کیوں بار بار آ رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کسی خاص ٹائم پر مجھے عقل سے فیصلہ کرنا پڑے اور میں غلط فیصلہ کر دوں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں اس وقت بہت بڑے ایک فیصلے کی توقع جو ہے وہ انشاءاللہ امام کے ظہور کے وقت ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بہت توفیق چاہیے خدا متعال کی کہ ہم صحیح فیصلہ کریں۔ ہم روایات کے اندر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی انسان اگر اپنی عقل کو سالم رکھنا چاہتا ہے تو وہ عقل کی سلامتی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے، مولا امیر المومنین سے روایت ہے، غرر الحکم کے اندر، درود بھیجے گا محمد اللہم صلی علی محمد وآل۔ فرمایا عاقل کو چاہیے کہ ان نشوں سے بچے، عاقل کو چاہیے ان نشوں سے بچے۔ اچھا کوئی نشہ ایسا ہوتا ہے جس سے نہیں بچنا ہوتا، ایک یہ نشہ ہوتا ہے نعوذ باللہ تعالی جو مسکرات، یعنی جو لیکوڈ مائعات نشے لانے والی ہوتی ہیں، یہ سالڈ نشے والی ہوتی ہیں، یہ کچھ دیر کے لیے عقل کو زائل کر دیتی ہیں۔ مثلا نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ، کوئی لیکوڈ کوئی ایسی چیز پی لے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، 1 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، حتیٰ اگر 1 منٹ کے لیے بھی ہو تب بھی صحیح نہیں ہے، حرام ہے، 1 قطرہ بھی حرام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ کیا کوئی ایسا نشہ بھی ہوتا ہے کہ جو لمبی مدت چل جائے؟ تو مثال کے طور پر کچھ نشے ہوتے ہیں بہت سنتھیٹکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، انتہائی وحشیانہ قسم کے، انسان بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، 2 دن 3 دن پڑا رہتا ہے، پتہ نہیں کون سے، لیکن 3 دن ہوگا، اسی میں مرتے بھی ہیں لوگ
جو اتنے ٹف قسم کے نشے ہوتے ہیں، اس میں مرتے بھی ہیں پھر بہت. یہ جو آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کوئی ایکٹر ایکٹریس پتہ نہیں میوزیشین فلاں اتنے سال کی عمر میں اچانک مر گیا جبکہ بلینر ملینر تھا، تو وہ معمولاً یہی ہوتا ہے کہ اوور ڈوز کرنے سے مر جاتے ہیں. امام فرما رہے ہیں نشے صرف یہ نہیں ہے، کچھ نشے ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. ان نشوں میں پرابلم کیا ہے؟ ان میں ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس میں اس کا نشہ چند گھنٹے ہے، اس کا نشہ 2 دن ہے، اس کا نشہ 3 دن ہے. کچھ نشے ایسے ہیں ٹائم نہیں ہے اس کے اندر، مسلسل چلتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں ینبغی للعاقل، عقل مند کو چاہیے ان نشوں سے بچے، ان یحترس من، ان نشوں سے بچے. کون کون سا نشہ ہے؟ مال کا نشہ، طاقت. مال کا نشہ سب کو معلوم ہے، کسی کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر بہت آسان کام یہ ہے کہ کسی کو فقیر سے امیر ہوتا دیکھو، پھر دیکھو اس کی کیریکٹر پہ کیا اثر پڑا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو جائے گا، یہ تبدیل نہیں ہوا ہے، اس کا اصل ظاہر ہوا ہے، اس کا اصل ظاہر ہوتا ہے. تو یہ روایت بہت عجیب ہے اس معاملے میں. اس نے اس روایت میں ان نشوں کو بیان کیا گیا ہے. یہ نشے کون کون سے ہیں؟ بس ایک نشہ کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں نشوں سے بچو. ایک مال کا نشہ ہے، دوسرا طاقت کا نشہ. طاقت کا نشہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، دوسرے کو انسان سمجھتا ہے کیا؟ تو کسی نے مجھ سے، میں بھی چند دن پہلے ایک روایت بھیجی تھی اردو میں، اور ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا تھا عربی سے. تو میں نے ان سے کہا پہلے عربی نکال لو، پھر میں اس کا ترجمہ صحیح کر کے بتا دوں گا. اس کی عربی یہ ہے، میں چاہتا تھا وہ خود نکالے، لیکن عربی یہ ہے تکبرک فی الولایہ ذل فی العزل. مولا سے روایت ہے، فرمایا کہ طاقت میں ہوتے ہوئے، حکومت میں ہوتے ہوئے تمہارا تکبر کرنا یہ بالکل اس ذلت کے برابر ہوگا جو حکومت جانے کے بعد تم پر آئے گی. یعنی وہ جو ہم لوگ پہلے میتھمیٹکس اور فزکس وغیرہ میں کہتے تھے نا، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ٹھیک ہے، جتنا یہاں تکبر دکھاؤ گے طاقت میں، جب اترو گے تو ذلت بھی اتنی زیادہ آئے گی. اور اگر طاقت میں تکبر مت دکھاؤ تو اترنے پہ پھر ذلت نہیں آئے گی، وہ سنبھل جائے گا معاملہ. صحیح ہے، اور یہ مصیبت ہے. اچھا یہ کتنی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو نشہ دیتی ہے؟ مثلا فرعون ہوگا تو طاقت کا نشہ آئے گا. نہیں چھوڑ دو، ذرا آفسوں میں جاؤ، وہ جو پیون ہے جس کا کام صرف آواز دینا ہے، اس کا نشہ دیکھو ذرا. نشے، یہ جو نشہ ہے یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ طاقت کتنی ہے. اتنی سی بھی طاقت ہوئی ممکن ہے اس کو اس اتنی طاقت کا فرعون بنائے گا. فیملیز میں ہوتا ہے، کسی کو فیملی میں پرومیننس مل جاتی ہے، پھر وہ جو فرعونیت دکھاتا ہے مصیبت. تو یہ نشے بہت سخت نشے ہیں. ان نشوں سے کیا ہوتا ہے؟ آخر میں امام نے فرمایا، میں سب کو عرض کروں گا، آخر میں امام نے فرمایا کہ یہ جو نشے ہیں، یہ امام نے تعبیر کی ہے ہواؤں سے. کہا یہ وہ بدبودار ہوائیں ہیں کہ جو عقل کو چھین لیتی ہیں اور انسان کی عزت میں کمی کر دیتی ہیں. عقل کو چھین لیتی ہیں. یہ جیسے آپ کہیں جیسے مثلا کوئی گیس ہے جو چڑھ گئی ہے دماغ کے اوپر جس سے عقل کام نہیں کر رہی. تو فرمایا کہ یہ وہ بدبودار ہوائیں ہیں جو عقل کو چھین لیتی ہیں اور عزت کو گھٹا دیتی ہیں. اللہ کے سامنے بندہ عزت مند نہیں رہتا. کون کون سے نشے ہیں؟ پہلا نشہ مال کا نشہ، دوسرا طاقت کا، تیسرا بہت ہی عجیب ہے، فرمایا علم کا نشہ. علم کا بھی نشہ ہو سکتا ہے. ہاں، سامنے والا کیا ہے کہ میں فلاں حیثیت پر ہوں، تم تو جاہل ہو. علم کا نشہ ہے، امام نے فرمایا. اور بہت برا نشہ ہے، بہت ہی برا نشہ ہے. کیونکہ مثال کے طور پر پھر وہ سامنے والے کو کیا حیثیت دے گا اگر وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں ان سے برتر ہوں. تمام نشوں کے پیچھے ایک مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ان سے سپیریئر ہوں. چاہے مال کا نشہ ہو، چاہے طاقت کا ہو، کسی کا بھی نشہ ہو، وہ کہتا ہے میں سپیریئر ہوں. جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے میں سپیریئر ہوں، عربی میں اس کو کہتے ہیں اعلیٰ. یہ فرعونیت ہے. جیسی سپیریئرٹی دماغ میں آتی ہے یہ فرعونیت ہے. فرعون یہ کہتا تھا
قد افلح من استعلا، وہ کامیاب ہوگا جو اوپر آ جائے گا. بس جب وہ جادوگروں کو لے کر آیا تو اس نے کہا قد افلح من استعلا، جو آج اوپر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو وہ علو ڈھونڈ رہا تھا، برتری، سپیریئرٹی. خدا تعالیٰ نے فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دی ہے جو زمین پہ علو نہیں ڈھونڈتے، منکسر رہتے، متواضع رہتے. اس کو آپ لوگ کہتے ہیں ہمبل رہتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ. فرمایا آخرت ہم نے ان کے لیے بنائی ہے تو جو زمین کے اوپر علو ڈھونڈے اور وہ برتری ڈھونڈے اور زمین میں فساد برپا کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو زمین میں برتری ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا میں برتر ہوں، اس کا مطلب ہے یہ فاسد بھی ہے. نہ صرف فاسد ہوگا بلکہ مفسد بھی ہوگا. یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، اس کی وجہ سے نسلیں برباد ہوں گی، اس کی وجہ سے کھیتی برباد ہوگی. مفسد کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی تھی یہلک الحرث والنسل، یہ زمین میں کھیتی کو اور نسل کو برباد کر دیتے. تو ان نشوں سے بچنا پڑے گا. اگر یہ نشے سے نہیں بچے تو برتری آئے گی، برتری فرعونیت لائے گی، زمین پہ فساد برپا ہوگا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہمارے ملکوں کی سیاست میں ہے، اس کے مجرم کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو ہمبل ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو علوف کے نشے نے، برتری کے نشے نے پاگل کیا ہوا ہے، اندھا کیا ہوا ہے. یہ اپنی برتری کے نشے میں 24 کروڑ انسانوں کو ذلیل کرنے کو تیار ہے، ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتناب کرے مال کا نشہ، طاقت کا نشہ، علم کا نشہ، اور یہ بہت عجیب ہے، سکر المدح، تعریف کا نشہ. تعریف کا نشہ کیا مطلب؟ کوئی کام کرے اور توقع کرے کہ لوگ میری تعریفیں کریں. اب یہ جتنے نشے ہوتے ہیں یہ انسان کی کمزوریاں بن جاتے ہیں، پھر لوگ ان کمزوریوں سے کھیلتے ہیں. مثلا مجھے اگر تعریف کا نشہ چڑھ جائے تو جو میرے سامنے تعریف کرے گا وہ مجھے اچھا لگے گا، پھر وہ مجھ سے کھیلے گا. تو سارے نشے کمزوریاں لاتے ہیں، عقل کو زائل کرتے ہیں، انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں. ذلیل ہو جائے گا چونکہ فیصلے صحیح نہیں کرے گا. پھر اب مجھے اگر تعریف کا نشہ ہوا، چاپلوس میرے اطراف میں جمع ہو جائیں گے، خوش آمدی میرے اطراف میں جمع ہو جائیں گے، مجھے دھوکوں میں رکھیں گے، میں غلط فیصلے کروں گا، پھر میں ذلیل ہوں گا اور وہ خوش آمدی بھاگ جائیں گے، پھر میں اکیلا پڑا ہوں گا. اس اللہم صلی علی محمد آل محمد. تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس نشے میں جائیں کیوں کہ بعد میں آخر میں ذلیل ہونا پڑے. صحیح ہے؟ تو ایک نشہ مال، دوسرا طاقت، تیسرا علم، چوتھا تعریف کا نشہ، پانچواں جوانی کا نشہ، لذتوں کا نشہ ہے. اس میں انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے پاس موقع ہے، جتنی لذتیں لے سکتا ہوں میں لے لوں. اور یہ بدترین نشوں میں سے ایک نشہ. اتنے باعزت لوگوں کو اس نشے نے ذلیل کیا ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے. پتہ نہیں کون کون سے لوگ ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں جن کی کمزوریاں دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں، اور وہ مجبور ہیں، وہ غلط فیصلے کریں گے. غلط فیصلے اس وجہ سے بھی کریں گے کہ وہ کہیں بلیک میل ہوں گے، غلط فیصلے اس لیے بھی کریں گے کہ ان کی کوئی چیز مجبوری بن جائے گی کہ اب تو کرنا پڑے گا. امام فرمانے تم عقل مند بننا چاہتے ہو، نشوں سے باہر آؤ. ان نشوں کے ساتھ عقل نہیں رہتی. تو امام نے فرمایا ینبغی للعاقل، عاقل کے لیے ضروری ہے ان یحترس. حرص کہتے ہیں گارڈ کو، حارس گارڈ کو کہتے ہیں، جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ. یحترس یعنی تم گارڈ بن کے حفاظت کرنا کہ یہ نشہ تمہیں نہ لگ جائے. گارڈ بن کے حفاظت کرنا، نگہبان بن کے حفاظت کرنا کہ یہ نشہ تمہاری طرف نہ آ جائے. جیسے آپ کو کوئی ڈیوٹی دے دے کہ بھائی اس دروازے میں کوئی غلط آدمی نہ آئے، تو کیسے آپ ہر وقت الرٹ رہیں گے، دیکھتے رہیں گے کچھ آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے.
تو امام فرما رہے ہیں تم نگہبان بن جاؤ کہ یہ نشے تمہیں نہ چڑھ جائے کہیں. اور یہ بھی ایک مشکل ہے، جس کو کسی مصیبت کا نشہ ہوتا ہے وہ مانتا ہے کہ مجھے نشہ ہے. اتنی عقل ہوتی تو نشے میں گیا کیوں تھا؟ اتنی عقل ہوتی کہ مان لیتا تو نشہ ہی نہ کرتا. یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ وہ مانے کیسے کہ میرے اندر یہ نشہ ہے. اب یہ بہت توفیق الہی چاہیے کہ انسان اللہ سے طلب کرے. امام نے فرمایا کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے. سکر المال، سکر القدرہ، سکر العلم، سکر المدح، سکر الشباب، فإن لكل ذلك رياحا خبيثة. فرمایا ان سب کے لیے انتہائی بدبودار ہوائیں ہیں. تسلب العقل و تستخف الوقار، جو انسان سے عقل کو چھین لیتی ہیں اور انسان کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیتی ہیں. خدا انشاءاللہ سب کو محفوظ فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد.